میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب کوئی معاملہ اللہ کے حوالے کیا کرو تو اللہ اور اس معاملے کے بیچ سے نکل جایا کرو، مگر پھر بھی میں جب بہت زیادہ پریشان ہو جایا کرتی تھی تو گھنٹوں سوچتی رہتی تھی کہ کیسے ہوگا اور کیا ہوگا، اور مسلسل ایک کے بعد ایک وسوسہ ذہن میں آتا رہتا تھا، مگر اب اس وقت کو سوچوں تو ہنسی آتی ہے، کیونکہ سارے معاملات سلجھ گئے ہیں اور جو مانگا تھا اس سے بہترین مل چکا ہے، اور جو نہیں ملا اس کے پیچھے کی مصلحت سمجھ آ چکی ہے۔ ہم انسان ایسے ہی ہوتے ہیں، جب ہمیں اسباب نظر آ رہے ہوتے ہیں ہم مطمئن رہتے ہیں، اور جب کچھ نظر نہیں آتا تو پاگل ہو جاتے ہیں، وہ بھی سوچتے ہیں جو ہونا نہیں۔ اللہ پر یقین تو ایسا ہو کہ سامنے سمندر بھی ہو تو تم کہو کہ میرا رب راستہ بنائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہو تو یقین چیزوں پر ہے، لوگوں پر ہے، اسباب پر ہے، اللہ پر نہیں۔ یقین رکھو تمہارے مسئلے جتنے بھی بڑے ہوں اللہ سے تو بڑے نہیں۔ جس چیز کو تم سے دور کر دیا گیا ہے یا جو چیز تمہیں 1000 دعاؤں کے باوجود نہیں دی جا رہی اس پر تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا۔ ایک دن تمہیں مصلحتیں سمجھا دی جائیں گی، جو مانگا ہے اس سے بہتر عطا کیا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو مگر تمہارے حق میں بری ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار ہو مگر وہی تمہارے حق میں بہتر ہو۔ ہم خوشی میں جتنا چاہیں اللہ کو سجدہ کر لیں مگر وہ کیفیت، وہ سکون، وہ راحت محسوس نہیں کر پاتے جو سکون ہم درد کے سجدے میں محسوس کرتے ہیں۔ اس درد کے سجدے میں ہم رب کو شدت سے پکارتے ہیں اور رب ہمیں آزماتا رہتا ہے، کسی چیز کے پا لینے سے، کسی چیز کے کھو دینے سے، کسی کے بچھڑ جانے سے، تاکہ ہم بار بار اس کی طرف رجوع کریں، اسی کو پکاریں، اسے یاد رکھیں، اس کے پاس لوٹ آئیں۔ بے شک وہی ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہم ہر بار اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں اور وہ پھر سے ہمیں کوئی درد عطا کرتا ہے تاکہ ان سے تعلق مضبوط کر لیں۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ ہمیں غم بھی اپنے قریب کرنے کے لیے عطا کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس لوٹ آئے۔ وہ درد نہیں ہوتا جو ہمیں رب سے جوڑ دیتا ہے، وہ درد تو سکون ہوتا ہے جو ہمارے دلوں میں رب کو بسا دیتا ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہیں اور تمہارے خیالات اس مقدر کی حقیقت ہیں۔ تم جب جب اللہ کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تب تب اللہ تمہارے مقدر تمہاری رضا کے مطابق بدلتا ہے، اور سچ یہی ہے کہ زندگی میں تمہیں وہی ملتا ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو، اور تم وہی پاتے ہو جس پر تم صبر کرتے ہو، کیونکہ اللہ اس جھولی کو کبھی خالی نہیں رکھتا جو صرف اس کے سامنے پھیلائی جاتی ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ تم ذرا سا انتظار کرتے ہو اور تھک جاتے ہو، پھر خود سے ہی گمان کر بیٹھتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی یا اب بہت دیر ہو گئی ہے اور اب کچھ بدل نہیں سکتا، حالانکہ وہ رب تو اپنے کاموں میں دیر سویر ہونے ہی نہیں دیتا۔ جو تمہیں دیر لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل اس کی حکمت ہوتی ہے، اور جو بھی تمہیں ملتا ہے اپنے اور صحیح وقت پر ہی ملتا ہے۔ تو پھر ڈر کے ان وسوسوں کو کبھی جیتنے مت دینا، ذرا سی تاخیر پر مایوس مت ہو جانا۔ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا،
کیونکہ اس کا ایک کون تمہارا صدیوں کا کام لمحوں میں کر سکتا ہے، اور جو دعا کا خیال تمہارے دل میں لا سکتا ہے وہ اس خیال کو تمہارا مقدر بنانے پر بھی قادر ہے۔ دعا کی توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، جسے کوئی رد نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ تمہارا نصیب بھی نہیں۔ اور ایک دن ان ساری دعاؤں کی تمہیں جواب مل جائیں گے جو تم اللہ سے رات کی اندھیری میں مانگا کرتے ہو، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے جو اللہ نے ہماری بہتری کے لیے ہی رکھا ہے۔ دعاؤں کی دیری سے اس وقت کبھی کبھار ہم اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ دینے میں دیری کر دیتا ہے، اور آپ اتنے بے چین ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے اوقات کے بارے میں سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہ بھی بھول جاتے ہیں جس نے یہ برا وقت مقرر کیا ہے وہ اچھا وقت بھی تو لا سکتا ہے۔ ہمارے لیے ابھی کچھ اچھا نہیں ہے، لیکن کچھ دنوں یا سالوں کے بعد ہمارے لیے سب بہتر ہو جائے گا۔ اللہ نے برا اور اچھا وقت ہمارے لیے کہیں نہ کہیں بہتر لکھا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ اپنے پیارے مخلوق جس نے خود ہمیں بنایا ہے اسے تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ بس اس پر بھروسہ کرو اور صبر کرتے رہو۔ اللہ کبھی بھی اپنے در سے کسی کو بھی مایوس نہیں جانے دیتا، اور ہو سکتا ہے بس وہ وقت قریب ہی ہو اور وہ ناممکن ہونے والی چیزوں کو ممکن میں بدل دے گا۔ اس کے لیے بس ایک کن کی بات ہے، کیونکہ جب اللہ بندے کی مدد کرنے پر آتا ہے تو بے شمار اور بے لوث عطا کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دعا ایسی طاقت ہے جو پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، دعا نصیب بدل سکتی ہے، جو چھین گیا ہو وہ واپس لوٹا سکتی ہے، جس کے ہونے کا گمان بھی نہ ہو وہ کر سکتی ہے، دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہے، دعا سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتی ہے، دعا دہکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے، دعا غم کو مسکراہٹ میں بدل سکتی ہے، دعا مقدر کے ہر اس پنے پر اور ہر اس لفظ کو بدل سکتی ہے جس سے تم راضی نہیں۔ دعا اللہ کو منانے کی طاقت رکھتی ہے۔ دعا وہ واحد عمل ہے جو کائنات کی ہر چیز قدموں میں لا کر رکھ سکتی ہے۔ دعا وہ کر سکتی ہے جو نہ انسانی عقل دیکھ سکتی ہے اور نہ ہی سمجھ سکتی ہے۔ دعا صدیوں کے بچھڑے لوگوں کو پل میں ملا سکتی ہے۔ دعا لا حاصل کو حاصل بنا سکتی ہے۔ دعا ہر گمان کو حقیقت میں بدل سکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں دعاؤں میں اب اثر نہیں رہا۔ میں بتاؤں دعائیں کب اثر کرتی ہیں؟ جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے۔ صبر یہ نہیں ہے کہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دو، صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ انسان جب ٹوٹتا ہے نا تو سوائے رب کے کوئی اس کی آواز نہیں سنتا، اور ٹوٹی ہوئی چیزوں میں لوگ صرف تجسس رکھتے ہیں، جبکہ اللہ ٹوٹی ہوئی چیزوں سے محبت رکھتا ہے۔ دعاؤں کو صبر کی چادر پہنا کر دیکھیں، یہ کیسے سائبان بنتی ہیں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رو نہیں سکتے۔ صبر کے لیے ہر وقت مضبوط رہنا ضروری نہیں۔ ہم سب انسان ہیں، اور اگر ہم میں اتنا زیادہ صبر کرنے کی صلاحیت ہوتی تو اللہ پاک کبھی بھی آنسو نہ بناتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ باقی سبھی مقامات ایک طرف ہیں، لیکن آنسوؤں کا اللہ پاک کے یہاں مقام سب سے افضل ہے۔ جو آنسو اس کی دہلیز پر بہا دیے جاتے ہیں
وہ انہیں اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے اور ایک ایک آنسو کا صلہ دگنا کر کے عطا کرتا ہے۔ کہاں وہ اس کی تخلیق کردہ وسیع و عریض سمندر ہے، مگر اس کی محبت انسان کے ایک آنسو پہ تمام ہے، اور وہ جانتا ہے میرا بندہ جب تھک جاتا ہے پھر یہ نہیں دیکھتا کہ ماضی کیسا تھا یا اعمال کیسے ہیں اس کے بس وہ عطا کر دیتا ہے اور سارے آنسو سمیٹ لیتا ہے۔ زندگی اگر رکی ہوئی ہے چل پڑے گی، سانس بھاری ہے آسان ہو جائے گی، دل تکلیف میں ہے شفا پا جائے گا، مشکلات کی آندھی ہے رحمتوں کی بارش ہوگی۔ دعا جاری رہنے چاہیے صبر کے ساتھ، کن کہا جائے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جن کا ملنا دعاؤں سے بھی ممکن نہیں ہوتا، اللہ پاک ان کے لیے تہجد کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ جب تمہارا یقین تمہاری دعاؤں کا تسلسل ٹوٹنے نہیں دیتا، تب اللہ پاک بھی تمہاری چاہت کو معجزوں سے جوڑ دیتا ہے۔ وہ تو قبولیت کے امکانات تب بھی رکھتا ہے جب تمہاری نظر میں تمہاری کہانی مکمل ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ پاک تو اتنا کریم ہے کہ ایک بھی سسکی کا صلہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری قربانی کی گئی نیندوں سے بے خبر ہو؟ وہ نیند چھین لے تو ایسے سزا مت سمجھو، ہزاروں میں سے اس نے تمہیں چنا ہے، کیونکہ تم اسے سب سے زیادہ محبوب ہو، اور جو اسے محبوب ہو جائے وہ اس کی دعاؤں کو بھی محبوب کر لیتا ہے۔